الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ان کے تذکرے میں یہ جو واقعہ ہے کہ شیطان نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ پاک نے شیطان کو راندہ درگاہ بنا دیا، ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا۔ یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کی کئی باتیں ہیں، وہ ساری باتیں تقریباً بیان ہو چکی ہیں۔ شیطان نے نکلتے وقت ایک تو اللہ پاک سے دعا مانگی کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، مقابلہ میرا آدم اور اس کی اولاد سے ہے اور انہوں نے قیامت تک رہنا ہے، تو مقابلے کا مزہ تو تبھی آئے گا کہ میں بھی اس وقت تک رہوں۔ تو یہ دعا اس شیطان کی قبول ہو گئی۔ اس میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کی کیا بات ہے، یہ بات بھی آپ نے سنی، اس پر بھی بات ہوئی ہے الحمدللہ۔ دوسری بات، جاتے جاتے اس نے کیونکہ بگڑ گیا تھا تو دھمکی دی اللہ پاک کو اور آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو، اس کی وجہ سے مجھے نکال تو رہا ہے لیکن یہ یاد رکھ کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، میں ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، وَمِن خَلْفِهِمْ، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اور ان کے دائیں جانب سے بھی آؤں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور ان کے بائیں جانب سے بھی آؤں گا۔ چاروں طرف سے میں ان پر حملہ کروں گا، بچ کے یہ نہیں جا سکتے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو ان کو بڑا نواز رہا ہے، فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور ان کے لیے ساری دنیا بنائی ہے تو نے، لیکن یہ تیرے شکر گزار نہیں۔ یہ شیطان نے اس وقت نکلتے نکلتے اللہ کو یہ باتیں سنائی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ بات لکھی ہے، اس دن یہ بات شروع کی تھی کہ اللہ کی شان یہ ہے، سب کچھ ہے تو اللہ کے قبضے میں۔ اللہ نے شیطان کو دو سمتیں بلا دی، ایک اوپر والی سمت بلا دی ہے اور ایک نیچے والی سمت کیا کر دی ہے، بلا دی۔ تو اب شیطان سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آدمی کی اوپر والی جو سمت ہے نا اس طرف توجہ کرے۔ اس دن اس پر بات ہوئی تھی، اوپر والی سمت کون سی ہے بھائی؟ اللہ پاک۔ اوپر اللہ پاک سے اس کا تعلق جو ہے نا وہ جڑا ہوا بھی ہو اور مضبوط بھی ہو، جڑا ہوا ہو، اس پر اس دن بات ہوئی تھی، مضبوط ہونے والی بات رہ گئی تھی۔ اللہ پاک سے تعلق جڑا ہوا ہے اور اللہ سے تعلق مضبوط ہے، تو اللہ نے اسی وقت شیطان کو کہا تھا کہ ایسے جو بندے ہوں گے نا میرے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو خاص بندے ہیں
ان پر تیرا تسلط اور تیرا قبضہ نہیں چل سکے گا، تیرا داؤ نہیں چل سکے گا۔ تو اللہ کے خاص بندے تو بھائی وہی ہیں جن کا تعلق اللہ پاک سے کیا ہے، جڑا ہوا ہے، اور اللہ پاک سے ان کا تعلق کیا ہے، مضبوط ہے۔ جڑا ہوا ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والا۔ جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے، گناہ کرتا ہے تو تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اور توبہ کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے تو پھر تعلق جڑ جاتا ہے، ٹوٹتا رہے جڑتا رہے۔ یہ سلسلہ جو ہے نا، مجذوب کا ایک شعر ہے، پورا تو میں سوچتا رہا مجھے یاد نہیں آیا، کتاب دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ جو عمر بھر ناکام ہوتا رہے عاشق تو پھر بھی کوشش نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر فون کٹ گیا بھائی، فون کیا ہو گیا، کٹ گیا، رابطہ کیا ہو گیا، منقطع ہو گیا، پھر ملا نہیں۔ اس کے اپنے اختیار کی بات ہے، بیگم سے ملاتا ہے، دوستوں سے ملاتا ہے، بچوں سے ملاتا ہے، بھائیوں سے ملاتا ہے۔ تو وہ یہ بعض مسجدوں میں کی اب تو آج کل تو ہی نظر آیا کہیں، بعض مسجدوں میں نظر آتا ہے اللہ کا فون نمبر بھی کیا ہے، 5 نمبر ہے، یہ 5 نمبر ہے، یہ بعض مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے۔ تو توبہ کر کے تعلق جوڑے رکھے بھائی، یہ لین سے بالکل اترے نہیں، بالکل رابطہ منقطع ہو جائے۔ ایک آدمی وہ ہے جس کا کبھی آپ کو فون ہی نہیں آتا، اور ایک وہ ہے جو ہفتے میں کبھی کبھی یاد کر لیتا ہے، ایک وہ ہے جو مہینے میں یاد کر لیتا ہے، تو کچھ نہ کچھ تعلق تو ہے نا۔ اور ایک وہ ہے جو ماشاءاللہ دن میں 5 مرتبہ آپ کو فون کرتا ہے، تو خیال کرو دونوں میں فرق تو ہے نا۔ 5 مرتبہ جس کا آپ کو فون آئے اور تو اس سے گپ شپ ہو اور باتیں ہوں اس سے، سبحان اللہ۔ یہ نماز جو ہے نا، الصلاۃ معراج المومنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جو تھی وہ تو آسمانوں پر تھی، اور مومن کے لیے اللہ نے یہ معراج کا راستہ یہ کیا رکھا ہے بھائی، نماز کا رکھا ہے۔ تو بہرحال اس پر اس دن بھی بات ہوئی، اور ویسے بھی درسوں میں جمعے میں یہ مضمون بیان ہوتا رہتا ہے کہ آدمی سے گناہ تو بہرحال ہوں گے، کوئی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ بندہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے، کوئی بھی پاک صاف نہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال توبہ نہ چھوڑے، توبہ کرتا رہے اور اپنی لہن سیدھی رکھے۔ سچی توبہ جب تک کرتا رہے گا توبہ قبول ہے، اور اس سے آگے بڑھے۔ یہ تعلق جوڑ تو گیا، اب اس تعلق کو مضبوط کرے، اس تعلق کو کیا کرے، مضبوط کرے۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا نا، تو پھر یہ اللہ کا خاص بندہ بن گیا۔ اللہ ہر ایک کو اپنا بندہ نہیں کہتے۔ لیلا کی عشق کا دعوت تو سارے کرتے ہیں، لیکن لیلا مجنو کو ہی کیا کہتی ہے، عاشق کہتی ہے، اور ہر کسی کو اپنا عاشق نہیں کہتی ہے۔ اللہ نے اپنے خاص بندوں کو اپنا بندہ قرار دیا ہے۔ رحمت و رب کا عبدہ زکریا، یہ تیرے پروردگار کی رحمت کا ذکر ہے اپنے بندے زکریا پر۔ وذکر عبدنا ایوب، ہمارے خاص بندے ایوب کا تذکرہ کرے۔ وذکر عبادنا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہمارے یہ جو خاص بندے تھے حضرت ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، ان کا تذکرہ کریں میرے باپ۔ تو اللہ نے اپنا بندہ جو ہے نا خاص بندوں کو کہا ہے۔ تو خاص بندہ اللہ کا وہی ہے کہ جس کا اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہو، مضبوط ہو، صرف جڑا ہوا نہ ہو بلکہ کیا ہو، تعلق۔ اور تعلق کو بھائی مضبوط کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرائض، واجبات، گناہ، یہ تو لازمی، یہ تو ضروری چیزیں ہیں بھائی۔ اللہ سے تعلق مضبوط جو ہوتا ہے نا، وہ کثرت ذکر سے، کثرت نوافل سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، تسبیحات سے، تہجد سے، اوابین سے، چاش سے، اشراق سے، یہ سارے جو نفلی اعمال ہیں، یہ جتنے آدمی کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ اللہ پاک کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے۔
پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں اس کے کان بن جاتا ہوں، جن کانوں کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، جن آنکھوں کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کے جو ہے نا ہاتھ بن جاتا ہوں، جن ہاتھوں کے ذریعے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، جن پاؤں کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے، چلتا ہے۔ تو بن جانے کا کیا مطلب ہے کہ اب اس کے کان اللہ پاک کے حکم کے مطابق کیا ہوں گے، استعمال ہوں گے، اس کی آنکھیں اللہ پاک کے حکم کے مطابق استعمال ہوں گی، اس کے پاؤں ادھر چل کر کے جائیں گے جدھر اللہ پاک ملتے ہیں، اللہ کی ملاقات ہوتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ غلط طرف کی منزل کی طرف اس کے قدم پھر کیا کرتے ہیں، نہیں اٹھتے ہیں۔ تو بھائی یہ جو اوپر والی سمت ہے وہ کون سی سمت ہے؟ اللہ والی سمت ہے۔ اللہ پاک کے ساتھ ایک تو تعلق بندہ کیا کرے، جوڑ کے رکھے، اور دوسرا اس تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بنتا ہے، مضبوط سے مضبوط تر بناتا ہے، کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے۔ حدیث میں آتا ہے کان یذکر اللہ علی کل احیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ پاک کو یاد کرتے رہتے تھے۔ محدثین نے اس حدیث کے دو مطلب بیان کیے۔ ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اس سے مراد ہے ذکر قلبی، ہر وقت بس اللہ کا دھیان رہتا تھا، کبھی بھی غفلت طاری نہیں ہوتی۔ بھئی آپ کا مرتبہ تو بڑا اونچا ہے، آپ تو دو جہانوں کے سردار، سارے نبیوں کے سردار، سارے نبیوں کے امام، آپ کا کیا کہنا، آپ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا یہ حال تھا۔ ایک دفعہ لکھنؤ میں مشاعرہ تھا، اور وہاں جو ہے نا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بڑے جو ہے نا خلفاء، بزرگ، سارے بزرگوں کا اجتماع تھا، اور دوست سے ایک آپس میں ایک دوسرے کے، جب وہ ایک پیر کے کئی مرید ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں جیسے کلاس فیلو، گپے شپے چل رہی تھی، ہنسی مذاق لطیفے۔ تو اس میں خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی شاعر تھے، ان سے فرمائشیں ہو رہی تھی سناؤ، وہ جب شروع ہوتے تھے تو بس نہیں کرتے تھے، گپے بھی ہو رہی ہیں، شعر و شاعری بھی ہو رہی ہے، تو ایک دم رک کر کے سب کو مخاطب کر کے کہا سچ بتلاؤ بھائی اس وقت کس کو غفلت ہوئی ہے؟ تو سارے خاموش ہو گئے، کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ جو خود اشعار پڑھنے والے تھے خواجہ صاحب، انہوں نے فرمایا الحمدللہ اس وقت بھی مجھے غفلت نہیں۔ تو جب آپ کے غلاموں کا یہ حال تھا تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا؟ یہ جو بزرگ جو ہے نا اعتکاف بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرو، وہ اس لیے کہ یہ کیفیت دل میں راسخ ہو جائے، دل میں اللہ کیا کرے، جم جائے۔ پھر جب یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے نا، دل میں ایک دفعہ پختہ ہو جاتی ہے، تو اسی کو کہتے ہیں وہ احسان والا مرتبہ، ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ پاک کی عبادت اس طرح کرو جیسے اللہ پاک کو کیا کر رہے ہو، دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا تو ہونا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس ساری نمازیں، سارے روزے، ساری تلاوتیں، سارے ذکر، سارے مجاہدے اسی کام کے لیے کہ بندے کو یہ مقام نصیب ہو جائے، تو اس کے لیے محنتیں کرائی جاتی ہیں۔ پھر بندے کو یہ ایسی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے کہ اس کو کہتے ہیں نا، فارسی میں کہتے ہیں خلوت در انجمن، محفل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے لیکن پھر بھی لو لگی ہوئی ہوتی ہے کس سے، اللہ پاک سے۔ تو کان یذکر اللہ علی کل احیان کا ایک مطلب تو بزرگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ پاک کے دھیان میں رہتے تھے، کا لشکروں کو روانہ کر رہے ہیں، میدان جنگ میں ہیں، جہاد میں ہیں، بیویوں سے بھی گپ شپ ہو رہی ہے، ہنسی مذاق بھی آپ فرماتے تھے کر رہے ہیں، لیکن دل کی اندر جو لو ہے نا وہ کدھر ہے، اللہ پاک ہی کی طرف۔
اور یہ وہ مقام ہے، حدیث شریف میں آتا ہے 7 آدمی ان کو اللہ پاک اپنے جو ہے نا رحمت کا عرشوا کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں ایک آدمی وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک آدمی وہ بھی ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اور اللہ کو جب یاد کیا تو اس کے احسانات یاد کر کے اور اپنی حالت یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اور دوسرا مطلب اس کا حدیث شریف کا محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کی مختلف اوقات کی مختلف کاموں کی ایسی دعائیں مقرر کی ہوئی تھی۔ کپڑے پہن رہے ہیں تو دعا مانگ رہے ہیں، کپڑے اتار رہے ہیں تو دعا پڑھ رہے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا پڑھ رہے ہیں، گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو دعا پڑھ رہے ہیں، سونے کے ارادے سے بستر پہ آئے تو دعا پڑھ رہے ہیں، سو کر کے اٹھے ہیں تو دعا پڑھ رہے ہیں، وضو سے پہلے دعا پڑھ رہے ہیں، وضو کے دوران دعا پڑھ رہے ہیں، وضو سے فارغ ہو کر کے دعا پڑھ رہے ہیں، بیت الخلاء جانے سے پہلے دعا پڑھ رہے ہیں، باہر آ کر کے دعا پڑھ رہے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھ، پانی پینے سے پہلے دعا پڑھ رہے ہیں، پانی پی کے دعا، ہر کام کی کوئی نہ کوئی کیا تھی، دعا تھی۔ اور ان دعاؤں کو سننے والا بندہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو ہے نا ان کا تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے اللہ کو یاد کرنے کے، ہر وقت بس اللہ ہی کو کیا کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں۔ تو بندہ بھائی ایسی دعاؤں کا کیا کرے، اہتمام کرے۔ تو ایک تو اللہ سے تعلق جوڑ کے رکھنا ہے، اور دوسرا اللہ پاک سے تعلق کو کیا کرنا ہے، مضبوط کرنا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ جو زبان ہے نا، بس یہ اللہ پاک کے ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے پیغمبر مجھے خاص کوئی نصیحت کرے، تو آپ نے فرمایا لا یزال اللسان رطبا بذکر اللہ، تیری زبان اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر و تازہ ہے، ہر وقت بس اللہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر۔ اور ذکر کی پھر بہت ساری، جلیبی بھی ہے، برفی بھی ہے، لڈو بھی ہے، استغفار بھی اللہ کا ذکر ہے، درود بھی اللہ کا ذکر ہے، پہلا کلمہ بھی اللہ کا ذکر ہے، تیسرا کلمہ بھی اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سارے اللہ پاک کے پہ کیا ہے، ذکر ہے۔ رات کو آنکھ کھلے تو اس وقت بندے کی زبان پر اللہ ہو۔ حدیث شریف میں کل کچھ دن پہلے تقریباً 4-5 دن پہلے ہمارے سبق میں ایک حدیث گزری کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے اور اس کی آنکھ کھلی، پہلی آنکھ کھلی، آنکھ کھلتی ہی اس نے یہ دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ بس یہاں تک یہ دعا پڑھی، اور جو دعا بھی مانگے گا اس کے بعد وہ فوراً قبول ہوگی۔ محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے ھذا من درہم الکیس، کہ یہ جو دعا ہے نا اس کو کیا سمجھو، اس کو سمجھو کہ جیب میں روپیہ پڑا، پیسہ، من درہم الکیس، یہ جیب کا درہم ہے، جیب کے پیسے، جیسے آدمی کی جیب پیسوں سے بھری ہو نا، جیسے چودھری عابد صاحب کی جیب جیبوں سے پیسوں سے بھری، پیسوں سے جیب کیا ہو، بھری ہوئی ہو، تو آدمی کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ ابھی جاؤں گا PWD بازار جاؤں گا تو جو دل میں آئے گا خرید لوں گا، اس کا دل کیا ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے۔ جب چاہوں گا، جس وقت چاہوں گا، جو چیز چاہوں گا خرید لوں گا، پیسوں سے ملتی ہے اور پیسے میرے پاس ہیں۔ تو فرمایا ھذا من درہم الکیس، اس دعا کو ایسا سمجھو کہ یہ جیسے جیب میں پڑا ہوا پیسہ ہے، جو چیز جس وقت چاہو گے، رات کو اگر آنکھ کھلے اور یہ دعا پڑھ کے وہ چیز اللہ سے لے سکتے۔ جب یہ حدیث آئی تینوں مدرسوں میں نے لڑکوں کو متوجہ کیا، دیکھو یہ حدیث پڑھی ہے نا، اور حاشیے پر یہ اس کا لکھا ہوا ہے، مشکات شریف کی حاشیے میں، آج رات کو تو جس کی آنکھ کھلے گی اس نے میرے لیے دعا مانگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر آپ کو اجازت ہے اپنی شادی کے لیے دعا مانگے، بچوں کے لیے مانگے، لڑکوں کو نئے نئے فارغ ہو رہے ہوتے ہیں تو شادی کی فکر ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر جو دعا بھی مانگو وہ تمہیں اجازت ہے۔ یہ
میری طرف سے تحفہ یہ لکھ لو اور یہ دعا یاد کر لو، اور رات کو سونے سے پہلے بستر کے اوپر بیٹھ کے اس کو چند دفعہ دہرا لو تاکہ الفاظ میں کمی بیشی نہ ہو۔ تو آنکھ کھولے تو یہ دعا مانگو۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ سے تعلق کو کیا کرو بھائی، مضبوط کرو، تو پھر انشاءاللہ نہ موبائل آپ کو گمراہ کر سکتا ہے، نہ انگریز گمراہ کر سکتا ہے، نہ شیطان گمراہ کر سکتا ہے، نہ شیطان کے چیلے کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا روایات کے الفاظ ہیں، شیطان اور اس کی جماعت تمہیں دیکھتی ہے اور تم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے، تو یہ خفیہ دشمن ہے، یہ حملہ آور ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک شیطان کو دیکھتا ہے اور شیطان کے چیلوں کو بھی دیکھتا ہے، اور وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اگر تمہارا رابطہ اللہ پاک سے ہے تو وہ اللہ پاک جو ہے نا اس شیطان کے شر سے تمہاری کیا کرے گا، حفاظت فرمائے گا۔ باقی رہ گئی نیچے والی سمت، اس پر کل انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسئلہ بیان کریں، تھک نہیں ہے تو مسئلہ بیان کر لیں۔ اب آج تھوڑی سی آگے جا رہی ہے انشاءاللہ، اب تو یہی ہفتہ ہے درس کا، اس کے بعد پھر واپس میں جب آؤں گا تو شاید ٹائم چینج ہو جائے گا انشاءاللہ، پھر مغرب میں ٹائم کر لیں گے انشاءاللہ۔ مسئلہ اس دن یہ بیان ہوا تھا کہ رکوع میں شامل ہونے والے کو تو رکعت مل گئی، اس کی ساری ترتیب میں نے بتا دی تھی۔ رکوع کے بعد آنے والا دوسری رکعت بھی جو شامل ہوا ہے، چاہے قوم میں شامل ہوا، چاہے سجدے میں شامل ہوا، چاہے دوسری رکعت کے قیام میں شامل ہوا، اس کی رکعت نکل گئی۔ ایسے آدمی کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ مسبوق کہتے ہیں۔ مسبوق کا معنی جس کی رکعت رہ گئی۔ اب کھڑے ہو کر کے اس نے جو پڑھنی ہے نا، تو اس دن ایک آدمی مسئلہ بھی پوچھ رہا تھا، اس نے سبحانک اللہم سے بھی پڑھنی ہے اور رکعت بھی بھری پڑھنی، کیونکہ بھری رکعت چھوٹی ہے امام کے ساتھ، تو اس نے ایک ہی رکعت پڑھنی ہے، لیکن سبحانک اللہم والی ثنا سے شروع کر کے سورت و فاتحہ کے بعد والی اگلی سورت بھی پڑھ کے پھر رکوع میں جائے گا۔ کل بتائیں گے پھر جو جس کی 2 رکعتیں رہ گئیں اس نے کیا کرنے، جس کی 3 رہ گئی آخر تک پہنچائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ